السلام علیکم ناظرین گرامی۔ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات بھی اچھے اور برے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا نافرمانی اور سرکشی ہے۔ جھوٹ، چوری، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، فساد، قتل و خون خرابہ، یہ سب برے کام ہیں۔ آہستہ آہستہ جنات میں برے کام زیادہ ہونے لگے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور کئی مرتبہ جنات کو سزا دی گئی، لیکن یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور زمین کا نظام درہم برہم ہو کر خراب ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان بنا رہا ہوں، اور جب میں اس کی شکل و صورت درست کر کے اپنے حکم کی روح ان میں پھینکوں تو تم ان کی حاکمیت تسلیم کر لینا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم ہر وقت آپ کی حمد و ثنا اور عبادت کرتے ہیں اور آپ کا حکم مانتے ہیں۔ ہم آپ کی عبادت اور حکم ماننے کے لیے کافی ہیں۔ انسان زمین پر ہر طرف فساد کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون خرابہ پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ بات اس کا واضح ثبوت ہے کہ جو باطل مفروضے ابتدا کے بارے میں ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ نام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کو وجود بخشنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود حق ہے۔ یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے حاصل ہوتا ہے ہمیں ایک یقین کہ آدم علیہ السلام ہی ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد ہی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے اعمال کرتے رہے ان کے لیے بے حساب مغفرت ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا ہے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ تحت الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے بنایا گیا، کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اس لیے اولاد آدم کی رنگت اور فطرتوں میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید، سخت اور نرم طبیعت وغیرہ۔ بعض روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن رکھا گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 40 سال رکھا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ مسند احمد کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کا نام آدم علیہ السلام رکھا، پھر آدم کو گوندی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ وہ خشک ہو کر ایسے بجتا تھا جیسے اندر سے خالی ہو۔ خلا پر مشتمل یہ جسم نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ بس یہ مٹی بے جان، بے حس و حرکت پتلا اور ناقابل ذکر شے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس خلا میں اپنی روح پھونکی، روح کے داخل ہوتے ہی مٹی کی صورت گوشت پوشت میں بدل گئی اور انسان دیکھنے، سننے اور بولنے
لگ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ کی صفات کا خوبصورت مظاہرہ ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح اللہ کی صفات کے علم اور حکم پر کام کرتی ہے۔ روح میں زندگی اور حرکت اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفات کا علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا، تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ حقیقت میں تو آپ ہی تمام علم اور حکمت جاننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کر کے عجز و انکساری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، فرشتوں کو صفات کا علم بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، میں زمین و آسمان کی تمام باتیں جانتا ہوں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے۔ میں تمام علوم کا جاننے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے رخصت کیے گئے۔ ایک دوسری حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ہی جنت سے نکالے جائیں گے اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعے کے دن کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے سلیمان، کیا تم یہ جانتے ہو کہ جمعے کے دن کیا ہوا؟ اس دن تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں پہلے کی طرح آج بھی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔